بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی دلچسپ وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ قرآن حکیم کی سب سے اول سورہ مبارکہ یعنی سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ کرتے ہی انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے اور اس کے نصیب کھل جاتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق آنے لگتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ نے 10 ذی الحج سے پہلے کر لینا ہے اور یقین کریں اس کی اتنی بڑی برکت اور فضیلتیں ہیں جس سے اگر کوئی عام مسلمان اس وظیفے کو کرے تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کتنی بڑی برکت والا عمل ہے۔ تو لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کا ایک عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات ایک ایسی ذات ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے تو یقین کریں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو کہ آپ کو آپ کی منزل سے پہنچانے تک روک سکے۔ تو لہٰذا آج آپ کو قرآن حکیم کی سب سے اول سورہ مبارکہ یعنی سورہ فاتحہ کا وظیفہ بتائیں گے، کیونکہ قرآن حکیم کے جو بھی کلمات ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے کلمات ہیں، اور جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے کلمات کو پڑھتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے اور اسی کی بدولت ہمارے تمام مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کی سب سے اول سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ بے شک آپ سبھی جانتے ہو، سورہ فاتحہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کا آغاز ہی اس سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور آپ سے کہنے لگا آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ پہلا نور ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ جس نے بھی ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیا وہ کامیاب ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، جب واضح ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے ہمیں کامیابی ملے گی، اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، تو کیوں نہ ہمیں اس کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ تو اب سورہ فاتحہ جس کا قرآن پاک کا آغاز ہی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ نماز میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کوئی عام سورہ مبارکہ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اس میں بڑے فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ اب اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے یہ ہم جان لیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ قرآن پاک کو پڑھنے میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ انہیں دعائیں مانگنے کا بھی ٹائم نہ ملے تو ان کی دعائیں خود بخود اللہ رب العزت قبول فرما دیتا ہے۔ تو قرآن حکیم میں اتنی بڑی طاقت ہے۔ اب وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ اس ذی الحج کے مبارک مہینے میں، ذی الحج کے پہلے عشرے میں کسی بھی رات آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے یہ وظیفہ بعد نماز عشاء ہی کرنا ہے اور 10 ذی الحج مبارک سے پہلے ہی کر لینا ہوگا، کیونکہ یہ پہلا عشرہ بہت بڑی برکت اور فضیلت رکھتا ہے اور اس میں ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں یہ دن بڑی فضیلت اور طاقت رکھتے ہیں۔
تو اب ذی الحج کے پہلے عشرہ میں بعد نماز عشاء آپ کسی ایسی مخصوص جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ شور نہ ہو اور آپ کا پورا دھیان وظیفے کی طرف رہے۔ تو آپ نے آغاز کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ باوضو ہو جائیں گے، باوضو حالت میں کسی ایک ایسی جگہ پہ بیٹھیں گے جہاں پہ خاموشی ہو، کوئی شور نہ ہو۔ آپ نے 11 بار درود پاک سے آغاز کرنا ہے۔ 11 بار درود پاک، کم از کم 11 بار درود پاک، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت آپ کو جتنی توفیق دے آپ اتنی تعداد میں درود پاک پڑھیں۔ لیکن ایک خیال رکھیں کہ جتنا آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا ہے تو آخر میں بھی آپ نے اتنی ہی تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد برابر ہونی چاہیے شروع اور آخر میں۔ اگر آپ شروع میں 11 بار پڑھ رہے ہیں تو آخر میں بھی 11 بار، اور اگر آپ شروع میں 20 بار پڑھ رہے ہیں تو آخر میں بھی 20 بار، لیکن کم از کم 11 بار تو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ بیچ میں آپ نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 110 بار پڑھنا ہوگا۔ پہلی بار جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، باقی 109 مرتبہ بقایا جو رہ گیا وہ آپ نے بغیر بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور وظیفے کے دوران کوئی جلد بازی نہیں کرنی، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ نے تعداد پوری کرنی ہے، اور کاؤنٹنگ میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی پیشی نہ رہے تو آپ تسبیح کا سہارا ضرور لے لیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ گننے میں کوئی کمی پیشی رہ جائے۔ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ تسبیح یا ڈیجیٹل واچ کا بھی سہارا لیں، جس سے بڑی آسانی سے کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے۔ تو اول اور آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھا، بیچ میں 110 بار سورہ فاتحہ پڑھی۔ اب باری آتی ہے دعا مانگنے کی، اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہر صورت میں اللہ کی تعریف کی جائے پہلے، پھر جو آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں۔ اللہ کی تعریف ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بلا شبہ اللہ کے پاک صفاتی ناموں کو پڑھ کر، یا آپ اپنی زبان میں اللہ کی جو تعریف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کی جو بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑی سے بڑی مراد ہے، رزق کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں، رنج و غم ہیں، ہزار طرح کے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، جو بھی مسئلہ اللہ کے سامنے رکھو گے یقین کریں اللہ رب العزت آپ کی تقدیریں بدل دے گا، قسمت کھول دے گا، اور آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا، کہ یہ اتنی بڑی فضیلت اور برکت والا عمل ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ وظیفہ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو کامیابی آپ کے لیے یقینی ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔